अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। रमज़ान मुबारक की आमद का सिलसिला करीब से करीब तर है और हमारे व्यूवर्स और हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों में कई सवालात की कन्फ्यूजिंग पाई जाती है रोज़े के मसाइल के हवाले से। रोज़े के मसाइल के हवाले से आज हम खुसूसी इस हवाले से एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं और हमने दावत दी है मौलाना मोहम्मद साजिद मदनी साहब को। वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम इनसे मुलाकात करवाते हैं और इनसे सवालात व जवाबात का सिलसिला करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं साजिद मदनी साहब के पास। हमारे दरमियान मौजूद हैं साजिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने चैनल की जानिब से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए। जज़ाकल्लाह। रमज़ान के हवाले से हुजूर कई कन्फ्यूजिंग पाई जाती है, रोज़ों के मसाइल के हवाले से कई कन्फ्यूजिंग पाई जाती है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन जो है वो आपके इस प्रोग्राम से जान सके कि रोज़े के मसाइल, तो इसलिए हमने आपको मदऊ किया है। सवाल की तरफ जाना चाहूँगा हुजूर कि फिदिया किस कंडीशन में अदा कर सकते हैं? इतना बूढ़ा कि जो रोज़ा रखने पर कादिर ना हो और आइंदा भी उसमें रोज़ा रखने की ताकत ना आ सके, यानी वो अब इस कंडीशन को पहुंच चुका है, उसकी उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो सर्दी में गर्मी में एक साथ या अलग अलग करके किसी भी तरह रोज़ा रख ही नहीं सकता। तो ऐसे शेख फ़ानी के लिए, ऐसे शख्स को बोलते हैं शेख फ़ानी, कि जिसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल ही ताकत ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ही ताकत और क़ुव्वत बाकी ना रहे। तो अब अगर वो एक रोज़ा भी नहीं रख सकता तो ऐसे शेख फ़ानी के लिए शरीयत ने रोज़े का फ़िदिया मुकर्रर किया कि वो अब फ़ी रोज़ा एक सदका फ़ितर अदा करेगा। जैसे माह रमज़ान के 30 रोज़े होते हैं तो 30 सदका फ़ितर उसको अदा करने होंगे। अब अगर वो शेख फ़ानी है लेकिन इस कंडीशन में है कि वो गर्मियों में तो रोज़ा नहीं रख सकता लेकिन सर्दियों में रोज़ा रख सकता है, तो अब उसको सर्दियों में रोज़ा रखना ये ज़रूरी है। या फिर उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो 10 रोज़े रख सकता है, 20 रोज़े नहीं रख सकता, तो जितने रोज़े नहीं रख सकता उतनों का वो फ़िदिया अदा कर देगा। बाकी जो रोज़े रख सकता है वो उसको रोज़े ही रखना होंगे। और अगर शेख फ़ानी था, रोज़ा रखने की उसमें बिल्कुल ताकत नहीं थी और उसने रोज़ों का फ़िदिया अदा कर दिया, लेकिन फ़िदिया अदा करने के बाद उसकी तबीयत संभल गई या उसमें इतनी ताकत लौट आई कि अब वो रोज़ा रख सकता है, तो वो जो दिया गया फ़िदिया वो नफिल शुमार होगा, अब उसको रोज़े ही रखना होंगे। लिपस्टिक लगाने या मेकअप करने से रोज़ा टूट जाता है? रोज़े की हालत में लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए कि अगर औरत ने लिपस्टिक लगाई और उसके ज़र्रात हलक से नीचे उतर गए रोज़ा याद होने की सूरत में, तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर ज़रात वगैरह हलक से नीचे नहीं उतरते तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह मेकअप करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। लेंस लगाने से क्या रोज़ा टूट जाता है? दारुल इफ्तार सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि रोज़े की हालत में आप आँखों में कोई चीज़ नहीं डाल सकते। अगर आपने आँखों में कोई ड्रॉप डाले तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। अब अगर रोज़ेदार ने लेंस लगाए तो चूँकि वो लिक्विड होते हैं, लेंस लगाने की सूरत में वो लिक्विड जो है वो मनफज़ ग़िज़ाई हालत में उतर जाएगा, लिहाजा ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। नशे की हालत में रोज़ा रख सकते हैं? माज़अल्लाह मुसलमान अगर नशा करता है तो ये सख्त नाजायज़ व हराम काम है, इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर नशे के बावजूद उसकी अकल सलामत है, उसके होश व हवास बाकी हैं, तो उस पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, वो रोज़ा रखेगा। क्या थूक या बलगम निकलने से रोज़ा टूट जाता है? बाद लोगों में गलतफहमी पाई जाती है कि रोज़े की हालत में थूक नहीं निकल सकते, बलगम नहीं निकल सकते, तो वो बेचारे रोज़े में थूकते रहते हैं कि हम थूक निकल न लें कि हमारा रोज़ा टूट ना जाए। तो दुरुस्त मसला यह है कि रोज़े की हालत में थूक निकल लेने से या बलगम निकल लेने से रोज़ा नहीं टूटता, इसमें रोज़ा मकरूह भी नहीं होता, कोई कराहत नहीं आती। हाँ, अगर कोई शख्स अपना थूक अपने हाथ पर निकाले और उसको फिर चाटे तो इस रूप में उसका रोज़ा टूट जाएगा, या फिर किसी दूसरे का थूक वो चाटे तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन आम तौर पर ऐसा लोग करते नहीं हैं, तो वो जो अपना थूक होता है अगर उसको कोई निगल ले या बलगम निगल ले तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या बगैर सहरी के रोज़ा रख सकते हैं? रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफिल हो, रोज़े के लिए सहरी करना ये शर्त नहीं है। बाद लोगों में गलत फहमी पाई जाती है कि अगर हमने सहरी नहीं की तो हमारा रोज़ा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर किसी की आँख देर से खुली और वो सहरी नहीं कर सका तो सहरी करना सुन्नत है, उस सुन्नत से उसको महरूमी हुई तो उसको तो करना चाहिए कि मेरे से सुन्नत छूट गई। तो लिहाजा अगर सहरी छूट जाए, सहरी ना कर सके
تب بھی اس کو فرض روزہ رکھنا ہوگا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی اگر آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، اور بغیر سحری کے اگر روزہ رکھتا ہے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جب روزے کا وقت ختم ہوا اس وقت سے لے کر جب یہ نیت کر رہا ہے اس وقت تک اس نے کوئی منافی روزہ کام جان بوجھ کر نہ کیا ہو، اور یہ نیت کرے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ درست ادا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ روزہ فرض ہو یا واجب یا نفل، روزے کے لیے سحری کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ کیا غسل فرض ہونے کی صورت میں روزے میں کلی اور ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں؟ اگر روزے کے حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غسل کے جو 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے ظاہری جسم میں پانی بہانا، ان تینوں فرائض کو ادا کرنا روزے میں بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا تو اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، اور وہ اس صورت میں جب ناپاک ہے تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ہی قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ ہی مسجد میں انٹر ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے صرف پورے جسم میں پانی بہا لیا اور یہ اس کی سوچ ہو کہ جب افطار کروں گا تو اس وقت کلی کر لوں گا، ناک میں پانی چڑھا لوں گا، تو اس کا تو غسل ہی نہیں ہوا، تو وہ نمازیں قضا کرنے کا گناہ اس پر لازم آئے گا۔ تو اب بعض لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو آپ صرف ایک ظاہری جسم پر پانی بہا لیں، باقی 2 فرض روزہ کھلنے کے بعد ادا کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزے میں بھی آپ کو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے غسل کے فرائض ادا نہیں کیے تو صورت میں آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ کیا دمے کا مریض انہیلر لے سکتا ہے؟ دمے کا مریض اگر روزے کی حالت میں انہیلر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اگر سخت مجبوری ہے اور اس کو انہیلر لینا لازمی ہو تو اس صورت میں اگر وہ انہیلر لیتا ہے تو اس کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہوگی، کہ انہیلر میں جو ہے وہ پانی کے ذرات وغیرہ جو ہے، دوا کے ذرات وغیرہ جو ہے وہ حلق میں اتر جاتے ہیں، لہذا انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا روزے میں بھاپ لی جا سکتی ہے؟ روزے کی حالت میں بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کہ اس میں جو ہے وہ پانی کے ذرات وغیرہ حلق میں اتر جاتے ہیں، تو لہذا اگر روزے دار نے بھاپ لی تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا شوگر کا مریض روزے میں انسولین لگوا سکتا ہے؟ جی ہاں، شوگر کا مریض روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگوا سکتا ہے، کہ انجیکشن ہے، اور محققین علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا شوگر کا مریض اگر انسولین لگاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا روزے میں مسواک کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، روزے میں مسواک کی جا سکتی ہے، بس یہ خیال رکھا جائے کہ مسواک کے ریشے جو حلق سے نیچے نہ اتر جائیں۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صبح کے ٹائم مسواک کی جا سکتی ہے لیکن آفتاب ڈھلنے کے بعد یا شام میں مسواک کرنا مکروہ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسواک کے ریشے وغیرہ چھوٹ کر حلق سے نیچے نہ اتر جائیں۔ کیا روزے میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، کہ اگر کسی نے روزے میں ٹوتھ پیسٹ کی اور اس کے ذرات، پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے اور روزہ یاد ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس میں مطلب خطرہ ہوتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے ذرات جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جائیں، اسی وجہ سے علماء کرام اس کو مکروہ جانتے ہیں کہ روزے کے حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کی جائے۔ پھر بھی اگر کسی نے بڑی احتیاط کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کی اور اس کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن مکروہ ضرور ہے۔ کیا فلم دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں فلم ڈرامہ دیکھنے سے یا جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ان گناہوں کی نحوست سے روزے کی نورانی چلی جاتی ہے، کہ روزے کا اصل مقصد اپنے آپ کو گناہ سے روکنا بھی ہے، تو لہذا روزے کے حالت میں ان گناہوں سے بچنا یہ لازم ہے، ویسے بھی بچنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی روزے دار نے روزے کے حالت میں ان گناہوں کا ارتکاب کیا، فلم دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، یا اس نے جھوٹ بول لیا، غیبت چغلی وغیرہ کر لی، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر روزہ دار بھولے سے ڈٹ کر بھی کھا پی لے، پیٹ بھر کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کھانے کے دوران یا پینے کے دوران اس کو یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، میرا تو روزہ تھا، اب یاد آتے ہی جو کچھ اس کے منہ میں تھا وہ اس کو فوراً اگل لے۔ اب اگر اس نے یاد آنے کے باوجود منہ میں جو ذرہ تھا اس کو حلق سے نیچے اتار لیا، یا کچھ پی رہا تھا روزہ یاد آنے کے باوجود اس نے اس کو حلق سے نیچے اتار لیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر یاد آتے ہی وہ جو کچھ منہ میں اس کو تھوک دیتا ہے، اس کو اگل دیتا ہے، اس کو نگلتا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بوڑھے والدین کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزہ خالص بدنی عبادت ہے، لہذا کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی طرف سے اس عبادت کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر والدین بوڑھے ہیں اور شیخ فانی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے وہ روزے کی بجائے اس کا فدیہ ادا کریں گے، لیکن اگر جوان اولاد یا کوئی اور شخص ان والدین کی طرف سے روزے رکھ لیتا ہے تو اس صورت میں وہ والدین بری و ذمہ نہیں ہوں گے، اس کا روزہ رکھنا ان کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، کہ روزہ خالص بدنی عبادت ہے، کوئی بھی دوسرا شخص کسی بھی کی طرف سے یہ عبادت سر انجام نہیں دے سکتا۔
عمرے کی ادائیگی میں روزہ رکھنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ دیکھیں مسافر شرعی جو ہے اس پر رمضان کا روزہ رکھنا اس پر بھی فرض ہے، لیکن اس کے لیے رعایت ہے، اس کو رخصت ہے کہ اگر وہ اس وقت روزہ نہ رکھے تو اس کو گنجائش نکلتی ہے کہ وہ روزہ اس وقت چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہوگی، اس میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مسافر کے لیے روزہ رکھنا یہ پاسبل ہو تو اس کو بھی ترغیب یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے میں اس کو پریشانی کا سامنا ہے یا اس کے ساتھ والے افراد کو پریشانی کا سامنا ہے تو وہ پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ یہ اس روزے کی بات ہو رہی ہے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ سفر کے دوران ہے، یعنی کوئی سحری کے وقت سفر شرعی کے دوران اس کو سحری کا وقت ہے، ورنہ اگر کسی کی جیسے 10 بجے کی فلائٹ ہے دن کی یا 12 بجے کی فلائٹ ہے، لیکن سحری کے وقت وہ اپنے گھر پر ہے، سحری کے وقت تو وہ مقیم مسافر نہیں ہے، تو آج کا روزہ وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جب اس کا سفر شروع ہو جائے گا تو جب تک وہ مسافر شرعی ہے، مسافر شرعی جو ہے سفر شرعی کے دوران جو اس کے روزے آئیں گے تو اس کو شرعی کی طرف سے رعایت موجود ہے کہ وہ چاہے تو اس وقت کا روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔